इंसान को क्यों छोड़ के आए थे؟ क्योंकि वो ये کہا کرتے تھے کہ میں تو تلوار اور تیر نہیں چلا سکتا، میں تو شاعر ویسے بھی نرم دل کے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تم تو منافق ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو، تم اس وقت تو ایک ایک بچے کی بھی ضرورت ہے، ایک ایک انسان کی ضرورت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں ہتھیار اٹھا سکتا۔ جو انسان کی جو قابلیت ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ حسان جو تھے صحابہ تھے، تو یہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، تو ان کی شاعری اتنی کہتے کہ اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ تو مسلمانوں میں سے یہ ان کو جواب دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھے۔ اب ان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو چھوڑ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہودی جو تھے وہاں پہ انہوں نے بنو نذیر کا قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کہا کہ وہ مل گئے، ان کے ساتھ کفار کے ساتھ مل گئے۔ یہ انشاءاللہ جب ان کا قصہ آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گی کہ کیا ہوا تھا ایکچولی، کیسے وہ ان کے ساتھ ملے تھے۔ ان کے ساتھ جب مل گئے، انہوں نے عہد شکنی کا ارادہ کر لیا، تو ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے ادھر۔ اب وہاں پہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ باہر ایک آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی پتہ لگانے آیا، تو وہ حضرت حسان کو کہتی ہیں کہ وہ یہ بہتر یہ ہے کہ تو اس آدمی کو یہیں قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تاکہ یہ جا کے جب ان کو اطلاع دے گا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا، صرف عورتیں اور آدمی، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ساری عورتیں اور آدمیوں کو، بچوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرت حسان نے کہا کہ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ آپ ہسٹری پڑھے، بہت مزہ آتا ہے۔ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں کہاں اس کو ماروں گا؟ تو حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کور کیا پوری طرح سے، اور ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور لے کے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، سردی، کیونکہ خندق کا زمانہ، اللہ اکبر، جب آپ خندق کی جنگ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی ٹھنڈ تھی جس کی کوئی حد نہیں، کہ کہتے ہیں کہ اور اندھیری رات تھی کہ بندہ بندے کو سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا پکڑا اور وہ نکلی اور جا کے اس بندے کے سر کے اوپر مارا پیچھے سے، اور مار کے اس کو شہید کر دیا۔ اور وہ ایک اور آدمی تھا جو اس کے ساتھ تھا، وہ تھوڑا پیچھے تھا۔ اب اتنی کیونکہ اندھیرا تھا تو پتہ نہیں چلا کہ عورت ہے یا آدمی ہے، وہ ڈر گیا کہ یہ تو ان کے پاس تو اتنی فوج ادھر بھی ہے، تو وہ بھاگ گیا، اور جا کے اس نے یہودیوں کو کہا کہ وہاں تو ان کا پورا انتظام ہے، وہاں پہ جانے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک وہ گئے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مار دیا۔ تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ نہیں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہاں پہ فوراً کس طرح سے سچویشن ہے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی حفاظت کرے، لیکن وہ رات اتنی خوفناک رات تھی کہ ایک طرف پورے کفار اور ڈیفرنٹ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے دوسری طرف حملہ کرنے کو پورے تیار، اور یہاں سے یہودی حملہ کرنے کو تیار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان کو فتح دی، اور وہ کیسے دی کہ وہ کہتے کہ وہ پوری رات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے تھے اور رو کے دعائیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس میں منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، انہوں نے تو ہمیں کیسر و کسرا کی خبریں دی تھی کہ ہم وہ فتح کریں گے، آج تو ہم باتھ روم میں بھی جانے کے لیے جیسے وہ باہر ہی جاتے تھے نا، کہ ہم تو وہاں تک بھی نہیں جا سکتے، ہمیں خوف کا وہ عالم ہے، تو یہ کیسا مذہب ہے؟ تو لوگ اسلام سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت بھی اتاری تھی کہ نبی تک یہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ کب تیری مدد آئے گی، یہ آئے گی آگے صورت بھی، اللہ اکبر۔ اور صحابہ بھی کہہ اٹھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مدد کی، اور کیسے کی تھی یہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی جب اس کا بدر کا خندق کا واقعہ آئے گا۔ ایسے ہی ہسٹری انشاءاللہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا تھا، جو واقعے آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی سناتی رہوں گی کہ کیا ہوا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کھڑے ہو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غائب سے مدد کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، اب یہ ہے کہ علی الخاشعین کہ کون لوگ ہیں، یہ مشکل کن کے لیے نہیں ہوتی؟ جو خشیت رکھنے والے ہیں، جو خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقو، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے دا ڈے آف ججمنٹ کا۔ دیکھیے جس کو ڈے آف ججمنٹ کا یقین ہوگا نا وہی نیک کام کرے گا،
جس کو یہ پتہ ہوگا کہ حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں روحیں اور ملائکہ صف بصف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ کوئی انسان، کوئی روح، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کر سکے گا مگر سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے گا۔ ذالک الیوم الحق، کہ یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ انکار کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مر جاتا، میں مٹ جاتا، آج میں یہ دن نہ دیکھتا۔ یہ قرآن میں ہے، اب پڑھ کے تو دیکھیے۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یہ آیت آپ بار بار سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کون سی نعمت، جو نبوت کی نعمت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اتنی رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا میں نے نعمتیں عطا کی۔ اور آج آپ مسلمانوں کو بھی تو دیکھیے نا، ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک ایک آیت اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس ایک دن سے، لا، یومن دیکھیں یہاں پہ نکرہ ہے، یومن وہ ایک دن، لا، نا، تجزی، کام آئے گا، نفسن، یہاں پہ نفس بھی نکرہ ہے، کہ کوئی ایک نفس، ان نفسن، کسی ایک نفس کے، شیئن، کچھ بھی۔ یہ آیت کو غور سے پڑھیے گا جب آپ گھر میں اس کو پڑھیں گے نا، کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن ایک انسان بھی کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ قبول کی جائے گی، مِنْہا، اس سے، شفاعتٌ، کوئی سفارش۔ یہ دیکھیں شفاعتٌ بھی نکرہ ہے یہاں پہ، ایک سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا، اور نہ یوخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی نفی کر دی ہے۔ آپ اسی آیت کے جواب میں آپ ذرا سورۃ انفطار پوری پڑھ کے دیکھیے گا گھر میں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اس میں کہتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، اور جب قبریں جو ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جان لے گا ہر انسان۔ یہاں پہ دیکھیے عَلِمَتْ نَفْسٌ، یہاں بھی نفس جو ہے نا وہ نکرہ آیا ہے، کہ ہر نفس جان لے گا ما قدمت وآخرت، کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا رکھا تھا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تیرے رب کریم کے لیے، تو کس دھوکے میں ہے کہ وہ اس دن میں کچھ نہیں ہونا۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 دفعہ کہتے ہیں آگے جا کے کہ کون سا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قیامت کے دن کو کہتے ہو کہ یہ دن کیسا ہوگا، اور یہ دن کیسا ہوگا تمہیں یہ پتہ نہیں، ما ادراکا کے لفظ ہے، کہ تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ آپ کبھی پڑھا تو کریں نا، جب انشاءاللہ دیکھیں، میں جب یہ کہتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ایسے لگتا ہے میرے دل سے آواز نکلتی ہے، میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں، وہ ایک ہی صورت جب دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو اور طرح سے سمجھ آتی ہے، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں اور طرح، یہی قرآن کا اعجاز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس عن نفس، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی،
کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ کوئی آ کے ہماری سفارش کر دے گا، تو یہاں پہ دیکھیے وہ رد آ گیا ہے کہ کوئی نفس کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یوخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی بدلہ دیا جائے گا۔